बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको कहेंगे खुशामदीद कैपिटल वन टीवी की स्क्रीन से। मैं हूँ आलिया कैसर और आज दिन के हवाले से अगर हम बात करते चलें तो हम एक ऐसी वाक़े पर बात करने जा रहे हैं जिस पर बात करने के लिए शायद मेरे पास भी अल्फाज उस तरह से नहीं हैं कि मैं आप तक ये वाक़या ला सकूँ। एक मासूम एक छोटे बच्चे का केस जो कि थाना रमनाबाद में है और इस वाक़े में बच्चे को किस तरीके से जलाकर लोहे के पाइप और रॉड के साथ मारा गया, किसकी जानिब से? उसकी अपनी माँ की जानिब से। आज के इस प्रोग्राम में हम इस पूरे वाक़े की तफसील आप तक लेकर आएंगे कि ये इंसिडेंट क्या है, लेकिन उससे पहले मैं ये बात ज़रूर करना चाहूँगी कि इस नहज तक पहुँचने वाली ख़ुद अपनी जो माँ है उसकी जहनी कैफियत और उसके हालात, क्या उस घर में बसने वाले लोग इस इंसिडेंट को होने से रोक सकते थे? कौन लोग असल में इस बच्चे की मौत के ज़िम्मेदार हैं? क्या सिर्फ वो माँ कि जिसने उस पर तशद्दुद किया, वो बाप जो उस घर में मौजूद रहा और रोकने में नाकाम रहा, वो पुलिस वाला जहाँ जाकर इंसाफ मांगा गया और वो इंसाफ नहीं दे सका? डिटेल क्या है इस इंसिडेंट की वो हम आप तक लेकर आएंगे और बात करेंगे कुछ मगरबी माशरों के ऐसे वाक़यात की भी कि जिनके बाद दुनिया में धूमें मची और ये कहा गया कि किस तरीके से बच्चों को महफूज रखा जाए, लेकिन हमारे यहाँ की बेहिसी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। चाहे वो छोटे बच्चों के साथ होने वाली ज़्यादती के वाक़यात हों, बाहर तो हम जिक्र कर लेते हैं कि बच्चे बाहर के माशरे में महफूज नहीं हैं, अपने घर की चार दीवारी उनके लिए किसने गैर महफूज बनाई, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये कहना चाहूँगी कि हमारा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके और ख़ास तौर पर जब हम इस तरह के इंसिडेंट लेकर आते हैं तो वो वाक़यात आप तक पहले पहुंचे, उनकी मालूमात भी पहुंचे, हम अपनी भी करेक्शन कर सकें और सोसाइटी की भी। इस वाक़े में अगर हम बात करते चलें तो एक इंतहाई छोटा 5 या 6 साल उम्र है इस बच्चे की, जो कि बताई जा रही है उसकी अपनी फैमिली की जानिब से। मुजम्मिल इस बच्चे का नाम है। वाक़या कुछ इस तरह सा है कि इनके वालिद, जिनका नाम गुलफराज बताया जा रहा है, उन्होंने इस बच्चे की पैदाइश के बाद इस बच्चे को अपने बड़े भाई जामिन अब्बास को दे दिया जिनकी कोई औलाद नहीं थी। अब अगर हम गुलफराज साहब की बात करते चलें तो उन्होंने जो दरख्वास्त 12 दिसंबर को दी है थाना रमनाबाद में, उसमें उन्होंने तहरीर किया है कि उनके 7 बेटे और 1 बेटी है और चूँकि उनके पास अल्लाह ताला ने दोनों जो नर और मादा औलाद है उसकी रहमत से उनको नवाज रखा था, तो उन्होंने अपने भाई को बेटे की पैदाइश के फ़ौरन बाद वो बेटा दे दिया, जिसके बाद उसकी परवरिश उनके भाई जामिन साहब ने ही की। जामिन अब्बास ने उस बच्चे को अपने बेटे के तौर पर पाला और यकीनन जब हम किसी माहौल में पलते हैं, बढ़ते हैं, हमने भी जब आँख खोली अपने वालिदैन को देखा तो उनको अपने वालिदैन की शक्ल में जाना पहचाना और उनके साथ ही अपनी मोहब्बत जो है एसोसिएशन औलाद की हैसियत से बांधी। ये बच्चा भी इसी बात का मुजरिम पाया और सज़ा उसको मौत की सूरत में मिली। इस पर हम बात करेंगे। आपको बताते चलें कि जो गुलफराज साहब हैं उनके बेटे मुजम्मिल पर को जब उन्होंने अपने बड़े भाई को दे दिया तो 5 साल तक उन्होंने इसकी परवरिश की। 5 साल के बाद इनकी अहलिया जो हैं वो अपने इस बच्चे को जो है वो वापस लेकर आ गई और वापस लाने के बाद उन्होंने इस बच्चे पर घर में तशद्दुद किया। उनका कहना ये था, जो अब तक के वाक़यात हैं, फैमिली के जो मुख्तलिफ मेंबर्स हैं, चाहे वो बच्चे का दादा है या वालिद हैं, उनकी तरफ से आने वाली मालूमात के मुताबिक खातून ने जब बच्चे पर तशद्दुद किया तो करीबन 3 रोज़ पहले की बात है कि वो थाना रमनाबाद में गए और वहाँ जाकर उन्होंने इस हवाले से दरख्वास्त दी कि बच्चे पर तशद्दुद किया जा रहा है, उसके जिस्म पर ज़ख्मों के निशान हैं। इस हवाले से उन्होंने प्रूफ यानी पिक्चर्स भी थाने में पेश की। सिकंदर साहब थाने में मौजूद थे, पुलिस ऑफिसर हैं, उन्होंने इंतहाई बेहिसी का मुजाहरा किया। शायद इस तरह की बेहिसी हम उस माशरे में दिखाई नहीं देती। जहां पुलिस अच्छा काम कर रही है हम उसको भी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इंतहाई अफसोस है थाना रमनाबाद पर भी, उसके महकमे पर भी और उसमें काम करने वाले उन पुलिस अफसरान पर भी कि जिन्होंने वो तस्वीर देखने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ तक कि जब हमने भी उनसे बात करने की कोशिश की तो सिकंदर साहब ने बहुत ही कैजुअली अंदाज में कहा कि ये केस मेरे पास नहीं है, ये तो किसी और के पास है, आप उनसे बात कर लीजिए। यहाँ तक कि उनको एहसास भी नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है कि शायद वो इस बच्चे की ज़िंदगी बचा सकते थे अगर वो टाइमली एक्शन ले लेते। बहरहाल 3 दिन पहले ये इंसिडेंट जो है थाना रमनाबाद ही नहीं बल्कि बच्चे के दादा और वालिद मुख्तलिफ इदारों तक भी गए। ये उन इदारों के चेहरे पर भी एक बहुत बड़ा थप्पड़ है कि जिन्होंने इस बच्चे को इंसाफ नहीं दिया और वो फेल हुए। इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन NGOs बैठ के काम कर रही हैं, बच्चों के नाम पर लाखों करोड़ों के फंड्स बाहर से कमाए जाते हैं और अपने मुल्क के अंदर एक बच्चे को जिसके नाम लेकर, जिसकी पिक्चर्स देकर, चलें अगर एक इंसिडेंट का आपको नहीं पता चल सका अलग बात है, आपके दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं। इन लोगों के, इन इदारों के नाम भी हम बहुत जल्द बेनकाब करेंगे, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम सिर्फ माशरे की उस बेहिसी को बेनकाब करना चाहते हैं कि जहाँ फौरी दाद रसी के लिए पुलिस का दरवाज़ा खटखटाया गया, मुख्तलिफ इदारों के दरवाजे खटखटाए गए,
ان بچوں نے ان محکموں نے اس بچے کو محفوظ کرنے کے حوالے سے کوئی اقدامات نہیں لیے۔ بہرحال جی اب بات کر لیتے ہیں ماں نے کیا کیا۔ ماں جو گھر میں موجود تھی انہوں نے 12 دسمبر کی صبح بچے پر پہلے 11 دسمبر کو بھی انہوں نے تشدد کیا، اس سے پہلے انہوں نے 10 دسمبر کو بھی تشدد کیا، اور 12 دسمبر کی صبح جو ہے وہ اس بچے پر قیامت بن کر ٹوٹی، اور وہ اس کا سورج طلوع ہوتا تو دیکھا اس نے، غروب ہوتا نہیں دیکھ سکا۔ اس بچے کو انہوں نے لوہے کے پائپ کے ساتھ چھری گرم کر کے مختلف قسم کے زخم دیے، نشانات لگائے۔ وجہ صرف یہ تھی کہ بچہ جن ماں باپ کی گود میں پلا بڑھا، جن کے ساتھ اس نے اپنی زندگی کے 5 سال گزارے، جنہیں وہ اپنا حقیقی ماں باپ سمجھتا تھا، بچہ اٹھتے بیٹھتے انہی کا نام لیتا تھا، اور ماں سے یہ بات برداشت نہیں تھی۔ اب اگر مختلف لوگوں کے بارے میں بات کرتے چلیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ماں غصے کی کچھ تیز تھی، لیکن کیا وہ مامتا کی ساری کہانیاں جو ہم سنتے آئے ہیں وہ جھوٹی ہیں، یا پھر یہ ماں واقعی اس بچے کی ماں نہیں، یا اس کے پیچھے کچھ اور محرکات ہیں؟ اور اگر ماں نے بچے پر اتنا ظلم کیا تو گھر کے باقی لوگ کیوں خاموش رہے اور انہوں نے اس کو بچانے کی کوشش نہیں کی؟ ان صورتحال میں وہ باقی کے 7 بیٹے اور وہ ایک بیٹی جو اس ماں کے ساتھ اس گھر میں رہ رہی ہے، کیا وہ دیگر لوگوں کے ساتھ محفوظ ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال جو ہے بن کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور دوسری طرف اگر ہم بات کرتے چلیں، ابھی کی جو اپڈیٹس ہیں وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ماں بچے پر تشدد کرنے کے بعد فرار ہونے میں گھر سے کامیاب ہو گئی، بچہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ آج دن کی بات کرتے چلیں تو اس بچے کی رسم کل ہے، اور اس ختم کے حوالے سے پورا خاندان اس گھر میں جمع ہے اس بچے کو اس دنیا سے رخصت کرنے کے لیے، لیکن اس کو بچانے کے لیے خاندان کے کسی شخص نے اس عورت کے ہاتھ روکنے کی کوشش نہیں کی، سب لوگ اپنی جگہ پر موجود رہے۔ تو فیلئر صرف فیملی کا نہیں ہے، ماں کا نہیں ہے، پورے خاندان کا ہے کہ جنہوں نے ان کو روکا نہیں۔ اس پولیس والے کا، سکندر جن کا نام ہے، تھانہ رمن آباد میں، ان کا بھی قصور اتنا ہی برابر بنتا ہے۔ ماں جو ہے وہ یقیناً ہم نے آپ کو بتایا کہ فرار ہونے میں کامیاب ہوئی، اور آج دن کی اپڈیٹ جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ماں کو اریسٹ کر لیا گیا تھا، آج ان کو پیش کیا جائے گا۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ان سے وہ چھری اور جو اس پائپ کے ساتھ انہوں نے اس بچے کو مارا تھا وہ بھی برآمد کر لی گئی ہے۔ پیش ہونے کے بعد ماں کے پاس کیا وضاحت ہوگی یہ تو میں کچھ کہنے سے قبل از وقت ہوں کہ کوئی ماں کیا وضاحت دے سکتی ہے کہ اس نے اپنے ہی بچے پر اتنا زیادہ تشدد کس لیے کیا، اور جب وہ اس طرح کی ماں تھی تو کیا وہ بچہ دوسری فیملی کے ساتھ زیادہ محفوظ نہیں تھا؟ یہ ایک بڑا سوال اٹھتا ہے، لیکن یہ دنیا کا پہلا اس طرح کا انسیڈنٹ نہیں ہے جو ہمارے سامنے آیا ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہوگا، مغربی معاشروں میں ہم بہت سی باتیں نکالتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی خواتین چونکہ اکیلی رہتی ہیں، انڈیپینڈنٹ رہتی ہیں، سنگل مدر ہوتی ہیں تو ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت ہی زیادہ مشہور کیس ہوا جس کے حوالے سے اگر میں بات کرتی چلوں تو اس وقت بھی ہم نے اس کو بہت بڑے پیمانے پر رپورٹ بھی کیا اور اٹھایا، بیبی پی کا کیس، جس بچے کو 100 انجریز کے ساتھ جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہوئی، اور بیبی پی کے کیس نے نہ صرف سوشل سروسز کی UK کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہاں خود رہنے والی خواتین کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر ایک بڑا کویسچن ریز کیا تھا۔ لیکن اس واقعے کے سامنے آنے کے بعد جس طریقے سے وہاں کی انتظامیہ نے، وہاں کی گورنمنٹ نے، وہاں کی عدالتوں نے ریئیکٹ کیا تھا، کیا اس طرح کا انصاف پاکستان میں ہمیں مل سکے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ دوسری جانب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ عدالت میں پیش ہونے کے بعد کیا ماں کو وہ سزا دی جائے گی جو قرار واقعی سزا اور دوسری ماؤں کے لیے وہ ایک ایگزامپل ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں اور خود حکومت پاکستان میں قوانین کیا کہتے ہیں جب بچوں کو دوسروں کو سونپ دیا جاتا ہے تو ان کی حفاظت کس کی ذمہ داری ہے؟ تھانہ رمن آباد کا یہ کیس ہے جی، اور اس میں اپڈیٹ جو اب تک کی تھی وہ ہم آپ تک لے کر آئے آج اس جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اس بچے کی رسم کل جو ہے وہ آج یقیناً ہے۔ بچے کی تو رسم کل ہو جائے گی، یہ بچہ تو جہان فانی سے کوچ کر جائے گا، لیکن اس کی فیملی میں دوسرے بہن بھائی، اس کے سبلنگ، یعنی وہ 7 بچے، ایک بیٹی اور 7 بہن بھائی، ان کا کیا بنے گا؟ اگر ہم بات کرتے چلیں یہ بچہ جو کہ 4تھے نمبر پر تھا اور 5-6 برس کا ہے، تو اس حساب سے اگر ہم بات کریں تو باقی کے بچے جو ہیں وہ تو قریباً 1.5 سال کی عمر تک جا پہنچتے ہیں، اور اگر یہ عمریں ہیں ان بچوں کی تو ان کو پالنے کی ذمہ داری کس پر عائد ہوگی؟ کیا وہ بھی اسی طریقے سے ایک ایسی زندگی گزاریں گے کہ جس میں سکون اور خوشی یا بچپن کا کوئی نام نہیں ہوگا، یا پھر حکومت جو ہے اس کی ذمہ داری لے گی؟ اسٹیٹ پر ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ ایسے بچوں کے لیے حکومت کیا مدد پرووائڈ کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ NGOs جو یہاں پر کام کرتی ہیں کیا وہ ان بچوں کی ذمہ داری لیں گی؟ اس کے ساتھ ساتھ دیگر ادارے کہاں سٹینڈ کرتے ہیں اس کیس میں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس ماں کو
کیسی سزا دی جائے گی جو دیگر لوگوں کے لیے بھی ایک نشان بنے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، یہ انسیڈنٹ ہم آپ کے ساتھ ریز کرنا چاہتے تھے کہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اس کو بیان کرنا بہت مشکل تھا میرے لیے، لیکن اس کو بیان اس لیے کیا تاکہ ہم جان پائیں کہ ہمارے ارد گرد ہو کیا رہا ہے، ہمارے جیسے ہی لوگ کس طرح کے واقعات لے کر سامنے آ رہے ہیں، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی فیملی اس طرح کا ظلم کرتی ہے تو آپ بھی آواز اٹھائیں۔ بچوں کے حوالے سے تو ہم نے بات کے لیے، ایک بڑا سوال تو اٹھ ہی گیا اسٹیٹ کے اوپر ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پورے انسیڈنٹ میں ایک اور بہت اہم پہلو جسے ہم بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے، وہ ہے جی تھانہ رمن آباد میں بیٹھے پولیس آفیسر سکندر کا۔ اگر ہم بات کرتے چلیں تو اس بچے کی فیملی اس پر ہونے والے تشدد یعنی 12 دسمبر سے 3 روز قبل اپلیکیشن لے کر تھانہ پہنچتے ہیں، اور سکندر صاحب انتہائی بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیتے۔ تصاویر دیکھنے کے بعد بھی بچے کی، تو کیا اس افسر کے خلاف ایکشن نہیں ہونا چاہیے؟ پولیس کا کردار انتہائی نیگیٹو رہا اس میں، جو ان کا کام تھا وہ نہیں کر سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرتے چلیں تو آئی جی پولیس کو دیکھنا ہوگا کہ کیا ان کے محکمے میں اس قسم کے افسروں کی، ان کالی بھیڑوں کی ضرورت ہے جو سیٹوں پر صرف بیٹھے ہوئے ہیں، جب کام کرنے کی باری آتی ہے تو یہ کسی اور کسی کو جو ہے وہ ریفر کرنے کی بات کرتے ہیں، خود یہ کوئی کام نہیں کرتے۔ صاف نظر آتا ہے کہ یہ بچہ بچ سکتا تھا اگر پولیس نے ٹائملی ایکشن لیا ہوتا، اگر اس اپلیکیشن پر غور کیا گیا ہوتا، اگر ان تصاویر پر ایکشن لے لیا گیا ہوتا تو اس خاتون کو اریسٹ کیا جا سکتا تھا، ایٹ لیسٹ اس بچے کو اس دوزخ سے نکالا جا سکتا تھا، اتنی تکلیف اور اتنی اذیتیں اس کو نہ دیکھنی پڑتی۔ اتنا ہی ذمہ دار وہ پولیس آفیسر بھی ہے جس نے اس کے اوپر ایکشن نہیں کیا۔ اب یہ پولیس کو دیکھنا ہوگا، پولیس کے محکمے کو دیکھنا ہوگا، آئی جی کو دیکھنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس افسران کو جو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں کہ انہیں کیا ایکشن لینا ہے اس پولیس افسر کے خلاف۔ بہرحال جی آج کے لیے اتنا ہی، مزید اپڈیٹس اسی سے جڑی ہوئی اور دیگر پروگرامز کی ہم آپ تک لاتے رہیں گے۔ اللہ نے کے بعد